فرعون کے دریائے نیل میں ڈوب جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے کچھ فاصلے طے کر چکے تو وہ ایسی جگہ پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی پوری زندگی مصر جیسے بت پرست ملک میں گزاری تھی، اس لیے وہ لوگ بتوں اور بت پرستی کے عادی ہو چکے تھے۔ وہاں بت پرستی کا منظر دیکھ کر ان کے دلوں میں دوبارہ بت پرستی کی خواہش جاگ اٹھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اسی طرح آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود یعنی ایک بت کا تعین کر دیں جس کے ہم پوجا کریں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح اور کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسے بھلا بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم کتنے جاہل لوگ ہو، یہ بت پرست لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کرنے والا کام ہے اور سب سے بیہودہ کام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروائے۔ بھلا یاد کرو کہ تم لوگ فرعونیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس کے ظلم سے نجات دی۔ تم اس خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو جس نے تم پر احسان کیے ہیں اور اس پروردگار کو بھول گئے جس نے تمہیں ذلت اور بدبختی کے گڑھے سے نکال کر خوش بختی کی منزل تک پہنچایا ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل اپنے ارادے سے باز آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے کوہ طور پر 40 دن ٹھہرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک شخص تھا، یہ نہایت گمراہ اور گمراہ کن یعنی گمراہ کرنے والا آدمی تھا۔ اسے سونا چاندی ڈھالنے کا کام آتا تھا، لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو قبطیوں نے ان کے پاس بطور حفاظت رکھوائے تھے، یا بنی اسرائیل نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے، اور فرعون کی اپنی قوم سمیت ہلاکت کے بعد واپسی کی ضرورت نہ رہی تھی تو یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے۔ سامری چونکہ سونا ڈھالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونا چاندی ڈھال کر اس سے ایک بے جان بچھڑا بنایا۔ نیز سامری کے پاس وہ مٹی موجود تھی جو اس نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے حاصل کی تھی۔ چنانچہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس بچھڑے میں ڈال دی، اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سونے ہی کا بچھڑا تھا اور گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ یہ شعبدہ اور خلاف عادت امر لوگوں کے لیے اس قدر متاثر کن ثابت ہوا کہ اس کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ یہ بچھڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سامری نے جن لوگوں کو گمراہ کن پٹی پڑھائی تھی اس کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچھڑے کی پوجا کی۔ آج بھی مشرک و بت پرست لوگ اپنے بتوں کے حوالے سے شعبدے دکھا دکھا کر اپنی قوم کو بت پرستی پر لگائے رکھتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا کہ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچھڑا تو ان سے سوال جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق، علیم، خبیر اور ہادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچھڑے کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہارا پروردگار رحمان ہے، یہ بچھڑا تمہارا پروردگار نہیں، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔
حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سخت تنبیہ کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنے اس برے عمل پر قائم رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا، اس لیے آپ علیہ السلام بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ آپ کا غصہ سامری اور اپنی قوم کے ان جاہلوں پر تھا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور بقیہ لوگوں نے روکنے میں پوری کوشش نہ کی۔ تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حکم خداوندی آنے کا بھی انتظار نہیں کیا جو میں لینے گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق گزرا تھا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنے خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سامری کا انجام۔ دوستوں، سامری کا انجام کیا ہوا یہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔